احمق، بیوقوف، گدھا، یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جناب ایک بھارتی مصنف کی جانب سے اپنی ہی عوام کے بارے میں۔ ڈفر کی بیلٹ بن چکی ہوئی ہے پوری۔ ہندوستان کے بجائے گدھستان آپ کا جو نام جو ہے نا کچھ اس طرح کا پڑ جانا چاہیے۔ گھٹیا قسم کا ایک جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے ایک بھارتی میجر کی ایک دوسرے بھارتی میجر کے حوالے سے۔ انڈین آرمی کی وہ مٹی پلید ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ مٹی پلید ہو رہی ہے یار، یہ کس قسم کے لوگ ہیں یار یہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں سامنے آئی ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ایک تو احمق، بیوقوف، گدھا، یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جناب ایک بھارتی مصنف کی جانب سے اپنی ہی عوام کے بارے میں۔ جی ہاں، کسی اور کے بارے میں نہیں، اور یہ اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ ڈفرز کی قوم بن چکی ہے۔ ڈفرز سے مراد ہے، ہمیں بیوقوف ہی کہا جا سکتا ہے، احمق کہہ سکتے ہیں، کم عقل کہا جا سکتا ہے، کند ذہن کہا جا سکتا ہے، یہی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن دوبارہ میں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یا آپ کے اپنے رائٹرز یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ایک انتہائی گھٹیا قسم کا ایک جو ہے وہ ایک خبر سامنے آئی ہے ایک بھارتی میجر کی ایک دوسرے بھارتی میجر کے حوالے سے۔ یہ بڑی عجیب سی خبر ہے، لیکن ظاہری بات ہے اب خبر تو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا جناب۔ آپ کو برا لگے گا، میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں یار یہ، لیکن میں خود دوبارہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، ان کے اپنے سورسز سے میں خبر شیئر کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو واٹس ایپ چینل کا لنک ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں، نیچے کامنٹ سیکشن میں پن کیا ہوا ہے ہم نے اسے، آپ اسے پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، اور بیل آئیکن وہاں پہ پریس کیجیے گا، کیونکہ وہاں پہ ہم شارٹ کلپس بھی شیئر کرتے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکیں گے، تاکہ آپ اس کو فارورڈ کرنا چاہیں تو آپ فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ذرا تھوڑی سی پاکستان کے حوالے سے خبریں ذرا میں پہلے شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کل رات کو پنجاب کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ بڑا شدید ایک طوفان آیا ہوا تھا، اور جھکڑ چل رہے تھے، آندھی طوفان کافی تیز تھا، اور لاہور کے اندر میں موجود تھا، یہاں پہ بھی کئی درخت جو ہے وہ گر گئے، اور اس کی وجہ سے جو فلائٹ سکیجول تھا وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہوا ہے، اور بتایا گیا کہ کراچی سے لاہور جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز جو ہے وہ کئی منٹ تک آندھی کی زد میں رہی، اور طیارے کو طوفان کے باعث شدید جھٹکے لگے، جس کی وجہ سے مسافر بھی جو ہے وہ کافی چیخیں مار رہے تھے، اور نجی ایئر لائن کی یہ پرواز FL842 اس کے مسافر جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ اس دوران پائلٹ نے بڑی مہارت سے طیارے کو واپس اڑایا، ایئر ٹریفک کنٹرول نے طیارے کو کراچی واپس بھیجا۔ اسلام آباد سے لاہور آنے والی پرواز PK6385 بھی کراچی منتقل کی گئی، جبکہ شدید طوفان کے باعث کراچی کی 2 پروازیں PK305 اور PA405 کی روانگی بھی جو ہے تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ تو موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے یہ فلائٹ اسکیجول بھی کافی ڈسٹرب ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا نے رپورٹ کیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب میں بارش نے جو تباہی مچائی ہے اس کی وجہ سے 9 افراد جاں بحق اور کئی افراد جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بجلی کا نظام بھی اس کی وجہ سے کافی متاثر ہوا، اور آندھی کے باعث جو ہے وہ چڑیا گھر کی پارکنگ میں درخت جو ہے وہ گر گیا، لیکن کوئی اس کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اور موسم کی خرابی اور آندھی کے بعد میٹرو، اورنج لائن ٹرین بند، اور اسٹیشنز جو ہیں وہ خالی کروا لیے گئے، اور خراب موسم کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز بھی جو ہے وہ بھی بند کیے گئے۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے یہ اس کی وجہ سے اثر انداز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پرسوں رات کو اس کی فوٹیج چونکہ کل آئی ہے، ہم کل اپنے ویلاگ میں شیئر نہیں کر سکے، لیکن پرسوں رات کو جو ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے جو ہے وہ ہائی VIP ڈگنیٹریز جو ہیں پاکستان کے، ان کو جو ہے وہ ایک عشائیہ دیا گیا، جس میں صدر مملکت نے شرکت کی، فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی اس کے اندر شرکت کی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزراء، صوبائی گورنرز، وزرائے اعلیٰ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور دیگر عسکری حکام بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے موقع حق کے دوران سیاسی قیادت کی دور اندیشی اور اسٹریٹجک بصیرت پر اظہار تشکر کیا، اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی میں تینوں افواج کے درمیان ہم آہنگی کو بھی انہوں نے سراہا۔ اس کے علاوہ جناب وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈپورٹ ہونے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا، اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈپورٹ افراد 5 سال کے لیے بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ وہ افراد جن کو باہر سے جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو پاکستان واپس بھیجا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ آج کل ایک تھرتلی مچی ہوئی ہے امریکہ کے حوالے سے، اور کئی ایسے لوگ ہیں وہ میری اطلاعات کے مطابق کافی پھڑپڑا رہے ہیں اس چکر میں، جو بڑے کئی سالوں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن اللیگلی بیٹھے ہوئے تھے۔
تو ان کے بارے میں شک ہے کہ کہیں اگر وہ ڈپورٹ ہو گئے تو ان کو بڑی پرابلم ہے. تو اس کی وجہ سے اب وفاقی حکومت نے بھی جو ہے اپنی کمر کس لی ہے اور انہوں نے کہا تسی آؤ تو صحیح. صرف اتنا نہیں ہوگا, آپ کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوگا اور آپ 5 سال کے لیے اس کے بعد سفر بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ اجلاس کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا ہے. اب کون ڈپورٹ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا یہ تو وقت بتائے گا. اس کے علاوہ جناب اب آ جائیں ذرا ڈفرز کے اوپر. میں نہیں کہہ رہا, دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ بات میں نہیں کہہ رہا. اور ڈفر کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ بھارتی مصنف ہیں اوے شکلا, تو انہوں نے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ہولی کاؤز اینڈ لوز کیننز دا ڈفر زون کرانیکلز, یہ انہوں نے خبر لکھی ہے, کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے کرن تھاپر کو یہ انٹرویو دیا. کرن تھاپر نے بڑا تفصیلی لمبا انٹرویو کیا ان کا, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی جو کتاب کا ٹائٹل دیا ہے, میں نے انٹرویو دیکھا یہ, انہوں نے کہا آپ نے اپنی کتاب کا یہ جو ٹائٹل دیا ہے اس کا کیا مطلب تھا, یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ ایک ڈفروں کی قوم بنتی جا رہی ہے, یعنی نالائقوں کی, بے وقوفوں کی, گدھوں کی یہ قوم جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ میں سب کے بارے میں تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک مخصوص بیلٹ ہے, خاص طور پہ انہوں نے اس بیلٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ بیلٹ کون سی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ لائن آف ایکشن, یعنی کہ یہ مقبوضہ کشمیر کا جو لائن آف ایکشن ہے یہاں سے لے کے کنیا کماری تک. کنیا کماری ایک جگہ کا نام ہے, آپ کو لگے گا کسی لڑکی کا نام ہے, کنیا کماری جگہ کا نام ہے. انہوں نے کہا یہ پورا کا پورا جو ہے نا ایک ڈفر زون بن چکا ہے میری نظر میں. اور اس میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ہندوتا کے ماننے والے ہیں, اور ان کے یہاں پہ اسلامو فوبیا بھی بہت زیادہ ہے. مسلمانوں سے ان کو خار ہے, مسلمانوں سے ان کو چڑ ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے, اور ان کی سوچ اس کے مطابق ہے, ان کی پولیٹکس اس کے مطابق ہے. انہوں نے کہا اسی ڈفر زون کے اندر ہی جو ہے وہ انڈیا کے جو چینلز ہیں, جو ٹیلی ویژن نیوز چینلز ہیں, وہ بھی ادھر ہی نوئیڈا کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں, اور یہیں سے بیٹھ کے اسی پرچار, اسی جو پوائنٹ آف ویو اسی کا پرچار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں اس وجہ سے سمجھتا ہوں, اور یہ پہلے سے زیادہ دن گزرتے دن کے ساتھ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی, کوئی روک تھام نہیں ہو رہی, اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. آنکھیں بند کر کے بس گدھوں بے وقوفوں کی طرح, نالائقوں کی طرح جو ہے وہ ایک ہی سائڈ پہ یہ چلتے جا رہے ہیں. میں دوبارہ بھائی آپ سے کہوں گا, یہ ہماری طرف سے, پاکستان کی طرف سے نہیں, آپ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا. ہمارے کوئی انڈین ویورز اگر دیکھ رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کم عقل ہو چکے ہیں, آپ کی عقل ہی کام نہیں کر رہی. اچھا, میں اس میں صرف اپنے 2-4 ذرا پوائنٹ صرف آپ کے ساتھ ڈال دوں کہ یہ کیوں ہے ایسا. یہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں, یہ جو اوے شکلا یہ جو بات کر رہے ہیں, شکلا صاحب, یہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں, اس میں بھی ایکچولی ریزن یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آ چکا ہوا ہے اس پورے خطے کے حوالے سے جیسے آپ سپیریئر ہیں اور باقی سارے آپ سے نیچے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ سری لنکا میں رہنے والے لوگ ہوں, چاہے وہ نیپال کے لوگ ہوں, بنگلہ دیشی ہوں, چائنیز ہوں, کوئی بھی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات پات, آپ کا, کیونکہ آپ کے اپنے اندر ذات پات کا چکر ہے نا, آپ کے اپنے اندر ذات پات جو ہے, ایک برہمن ہے, برہمن جو ہے وہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا, برہمن جو ہے وہ اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرے گا, اور آپ لوگ چونکہ ذات پات کے اندر پھنس گئے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے آپ کے چونکہ کلچر کے اندر یہ چیز آ گئی ہوئی ہے, سوسائٹی میں یہ چیز آ گئی ہوئی ہے, آپ باقیوں کے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی باقی بھی اسی طرح ہی ہیں, ان کو نیست و نابود کر دو, ختم کر دو. یہ جو ابھی جنگ ہوئی تھی نا, اس جنگ میں ایک چیز اٹھا کے دیکھیے گا, بڑی انٹرسٹنگ ہے, ایک چیز اٹھا کے دیکھیے گا, اور میں آپ کو کہوں گا اس کو میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں. پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا نے فیک نیوز وغیرہ دی, وہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا, وہ سب کو پتہ ہے. ایک اور چیز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پتہ کیا ہے, انڈیا کے اندر میجر گورو آریہ اور اس قسم کے ارنب گوسوامی, یہ جتنی بھی آئٹمس تھی ہیں وہاں پہ, آپ نے اگر ان کی گفتگو سنی ہو نا, وہ پتہ کیا تھا, ختم کر دو پاکستان کو, ٹکڑے کر دو, اس کے 5 ٹکڑے کر دو, کراچی کو تباہ کر دو, لاہور پہ قبضہ کر لو, یہ کر لو وہ کر لو. یہ ذہن تھا, یہ الفاظ تھے, مطلب دوسری قوم کو نیست و نابود کر دو. اصل بات یہ تھی. پاکستان میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. پاکستان میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ دلی کو جا کے تباہ کر دو. پاکستان میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ممبئی کی کو تہس نہس کر کے رکھ دو, چندی گڑھ کو اڑا کے رکھ دو, امرتسر کے اوپر قبضہ کر لو. کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پاکستان میں ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ تم لوگ آؤ گے تو تمہیں ٹھوک کے رکھیں گے. ہم اپنے دفاع کی بات کی, اور وہ سب کا رائٹ ہے. لیکن آپ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ ان جیسے جو گھٹیا لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن سکرینز پہ بیٹھتے ہیں اور جو کور کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پہ قبضہ کر لو, اس کو ختم کر دو, اس کو نیست و نابود کر دو. اب بغیر سوچے سمجھے کہ بیسکلی آپ کی یہ لڑائی بیسکلی ملٹری انسٹالیشنز یا ملٹری فورسز کے اگینسٹ نہیں ہے. آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, جیتے جاتے انسانوں کی بات کر رہے ہیں. اس میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. آپ بس تباہ کر دو. ہم نے کراچی کو بھی اڑا دیا ہے, کراچی میں اڑ گیا سارا کچھ. مطلب
اب مطلب خالہ جی کا ویڑا ہے. آپ سمجھتے ہیں کراچی اڑے گا تو آپ کے خیال میں میزائل بمبے کی طرف نہیں جائیں گے؟ گجرات بچ جائے گا, دلی کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بیسکلی وہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ شکلا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک ڈفر کی بیلٹ بن چکی ہوئی ہے پوری, گدھوں کا یہ جو ہے نا حصہ ایریا بن چکا ہوا ہے. ہندوستان کے بجائے گدھوں کا ستان آپ کا جو نام جو ہے نا کچھ اس طرح کا پڑ جانا چاہیے کہ آپ کو. اور سب سے امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے کہ ایون جو پڑھی لکھی پود بھی آ رہی ہے نا نیچے سے آپ لوگوں کی, جو پڑھ رہی ہے لکھ رہی ہے, اس کے اندر بھی یہی مسلم اینیمٹی جو ہے نا وہ ان کے اندر بنتی جا رہی ہے کہ نہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا. اچھا وہ کوئی لڑکا لڑکی آپس میں شادی کر لیں, اس کو آپ نے لو جہاد کا نام دے دیا. او ہو, یہ تو ہماری ہندو ذات کی لڑکی جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا ہے, اور جناب یہ مسلمان جو ہے وہ پیڑھی بڑھانے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور پیڑھی بڑھانے کے لیے بھائی ہندو لڑکی ملی تھی, مسلمان لڑکی سے بھی پیڑھی بڑھ جاتی ہے یار, ایسی کون سی بات ہے. لیکن دماغ اس قسم کا ہے. کوئی گائیں جو ہے اس کو ویسے لے کے جا رہا ہے, اس کو بیٹھ کے مارنا شروع کر دیا کہ جی تو گائیں کیوں لے کے جا رہا ہے, کہ یہ ہماری تو گاؤں ماتا ہے. او بھائی گاؤں ماتا آج سے 100 سال پہلے نہیں تھی, 200 سال پہلے نہیں تھی. جب یہاں پہ مغل سلطنت تھی اس وقت گاؤں ماتا نہیں تھی کیا؟ اس وقت گائیں کی جگہ کسی اور کو آپ لوگ ماتا کہتے تھے, گائیں کو ہی کہتے تھے نا. لیکن سارے مل جل کے رہتے تھے آپس میں, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اب کیونکہ حکمران اس قسم کے آگے میں, تو ہندوتو کا پرچار کرنے کی خاطر جو ہے اب مسلم اور ہندو کی درمیان آپس میں لڑائی اسی وجہ سے کرواتے ہیں آپ لوگ, جان بوجھ کے کرواتے ہیں اپنی پالیٹکس کی خاطر. آگے چلیں جی, ایک اور خبر, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے یہ, اور میں دوبارہ یہ جناب یہ میری خبر نہیں ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اے پڑھ لو, اے سامنے لکھا ہے این ڈی ٹی وی نیوز, یہ این ڈی ٹی وی نے دی ہوئی ہے. میں کوٹ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. وہ دھرو وراٹی کو عادت ہے نا کہ وہ بیٹھ کے ریفرنسز دیتا ہے, یہ میں ریفرنسز بھی دے رہا ہوں ساتھ. این ڈی ٹی وی کی خبر ہے. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ 2 آرمی میجرز ایکسٹرا میرٹل افیئر اینڈ کورٹس برڈن آف فیڈیلٹی ریمارک. اچھا خبر میں نے پڑھ لی ہوئی ہے, میں آپ کے سامنے اس کا لبے لباب رکھ دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے جناب, ایک میجر صاحب ہیں بھارتی فوج کے, وہ گئے کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا اپنی پٹیشن جو انہوں نے کیس اپنا بنایا, وہ کیس کیا تھا. انہوں نے کہا جی مجھے شک ہے کہ میری جو بیوی ہے نا اس کا افیئر چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیں, ویسے تو وہی یہ بھی شرمندگی کی بات ہے, لیکن افیئر چل رہا ہے. کہانی یہ نہیں ہے افیئر جو جس سے چل رہا ہے وہ کون ہے. انہوں نے کہا جی مجھے شک ہے کہ اس کا افیئر جو ہے انڈین آرمی کے ہی ایک اور میجر کے ساتھ چل رہا ہے. میجر صاحب کو شک ہے کہ ان کی بیوی کا افیئر انڈین آرمی کے ایک اور میجر کے ساتھ چل رہا ہے. کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی, کہانی آگے بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جس ہوٹل میں یہ لوگ جاتے ہیں اس ہوٹل سے میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی ہے کہ مجھے اس کی نا فوٹیج دی جائے میری بیوی کے حوالے سے. تو ہوٹل نے مجھے فوٹیج دینے سے انکار کر دیا. تو میں کورٹ میں آیا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ ہوٹل کو انسٹرکٹ کیا جائے کہ مجھے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے. اب یہاں پہ مسئلہ بڑھ گیا. یہ کوئی کیس چلا, بڑی دیر چلا, اس میں آرگومنٹ دیے گئے, اور اس کے بعد کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ میجر صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ میجر صاحب یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا معاملہ ہے, اس میں آپ ہوٹل کو جو ہے وہ زور زبردستی کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کی فوٹیج آپ کے حوالے کی جائے, کیونکہ رائٹ آف پرائیویسی, یہ انڈین کورٹ نے یہ کہا ہے, دلی کا کورٹ ہے یہ. تو دلی کے کورٹ نے کہا ہے کہ جی رائٹ آف پرائیویسی جو ہے نا, وہ کوئی بھی گیسٹ اگر جا رہا ہے, وہ ہوٹل کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے چیک کرے کہ جناب یہ افیئر کے چکر میں جا رہا ہے یا جنون جا رہا ہے. تو یہ آپ جانے اور آپ کی بیوی جانے, یہ آپ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن آپ کو فوٹیج جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج پرووائڈ نہیں کی جا سکتی. اچھا کیس تو چل گیا, فیصلہ بھی آ گیا, لیکن انڈین آرمی کی وہ مٹی پلید ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ مٹی پلید ہو رہی ہے کہ جناب یہ کیا کہانی ہے, مطلب کہ ایک میجر جو ہے وہ یہ اس بات کے اوپر پورا کیس لے گیا کہ دوسرا میجر جو ہے اس کا اس کی بیوی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. مطلب ہاؤ امبیرسنگ از دس فار انڈین آرمی. اور یہ سرعام ان کے کورٹ کے اندر یہ کیس چلا ہے, اور ظاہری بات ہے رپورٹ تو ہونا ہے, جب ایک کیس فائل ہو جائے گا تو رپورٹ تو ہوگا. تو دس از واٹس گوئنگ آن ان دا انڈین آرمی. اتنا مذاق بن کے رہ گیا کہ وہاں پہ انڈیا کے اندر خود لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار تو یہ کس قسم کی فوج ہے. اب مثال کے طور پہ دونوں میجروں کی اگر ایک جگہ ڈیوٹی لگ گئی, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک جگہ پہ ہوں گے, ڈیفینیٹلی ایک جگہ پہ ڈپیوٹیڈ ہوں گے تو اس کی بیوی ادھر ہی ہے نا, ایک ہی جگہ پہ ڈیوٹی دیتے ہوں گے. اب دونوں کی اگر ایک جگہ ڈیوٹی لگ گئی, ٹھیک ہے, تو ایک میجر نے دوسرے کو کوئی گولی شولی کھچ ماری اور بعد میں انہوں نے کہتے ہیں جی پاکستان نے ماری سی, اسی نہیں ماری, پاکستان نے ماری. تو پھر عجیب مذاق بن کے رہ گیا ہے, مطلب انڈین آرمی کا پورا ایک مذاق بن کے رہ گیا. اچھا جی ایک اور خبر جناب, اور وہ خبر ہے پاکستان کے حوالے سے.
پاکستان کے لیے خوشخبری ہے, اور خوشخبری یہ ہے کہ فائنینشیل انالسٹ ہیں محمد سہیل صاحب, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان فسکل ڈیفیسٹ فالز ٹو 9 year low. ہمارا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے بیسکلی آپ کے خرچے اور آمدنی کے درمیان جو ایک ڈیفیسٹ ہوتا ہے, انہوں نے کہا 9 سال میں سب سے کم ترین سطح کے اوپر یہ آ گیا ہے, اور اب یہ ڈیفیسٹ جو پروجیکٹڈ ہے وہ 5.4 to 5.5% کے اوپر آ گیا ہے, ڈاؤن فرام 6.8 ان year 2024. پچھلے سال یہ 6.8 تھا اور اب جو ہے یہ اور کم ہو گیا 5.4 5.5, اور یہ 9 سال میں سب سے کم ترین ہے. تو یعنی آپ کا وہ جو بیسکلی وہ جو گیپ ہے نا اپنے خرچے اور آمدنی کے بیچ میں, وہ صرف اتنا % اب کم ہو گیا. ابھی بھی ہے, ہونا نہیں چاہیے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن اب کم ہو گیا. خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ کم ہو گیا ہے. لیکن ادھر انڈیا کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. کال وویک, یہ دوبارہ انڈین ہے جو ٹویٹ کر رہا ہے, میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. اس نے لکھا جی فالنگ FDI انٹو انڈیا, یعنی FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس, باہر سے آنے والی سرمایہ کاری, بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو سرمایہ کاری کرتے ہیں انڈیا کے اندر, اس کے حوالے سے وہ لکھتا ہے دا FDI انٹو انڈیا ایز اے پرپورشن آف اٹس گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, یعنی کہ GDP, اور دا سائز آف دا انڈین اکانومی پیکڈ ان 2008-2009 ایٹ 3.48% آف دا GDP اینڈ ہیز لارجلی بین فالنگ سنس. اس نے کہا 2008-2009 میں ہمارا جو GDP تھا اس میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی, جو باہر کے لوگ, باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیز جو انویسٹ کرتی تھیں انڈیا کے اندر, وہ اس وقت 3.48% تھا انڈیا کا. لیکن اب یہ کم ہوتے 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 یہ پورا گراف بھی سامنے دکھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا 2024-2025 میں اٹ واز ایٹ 0.76%, یہ اتنا کم ہو گئی ہے. اور that's the level of the fall which no one seems to be talking about. This is the number to worry about. The gross numbers really tell you the real story. انہوں نے کہا اصل کہانی تو یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ یہ حال ہوتا جا رہا ہے, باہر کے لوگوں کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. آگے وہ کہتا ہے so all the foreign CEOs who come to India and talk about India's great potential don't seem to be investing in our country. It's basically all talk. They reveal preference, their action tell us a different story. India's FDI data source, Center for Monitoring Indian Economy. اچھا اس نے ساتھ سورس بھی بتائیے کہ میں نے یہاں سے ڈیٹا اٹھایا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیرون ملک کی جو کمپنیز ہیں, جو فارن کمپنیز ہیں, یہ آ کے یہاں پہ بڑے بڑے بھاشن تو دیتی ہیں, بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہیں کہ جناب بڑا پوٹینشیل ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے, لیکن جب ایکچولی پیسے انویسٹ کرنے کی بات آتی ہے تو پیسے نہیں اپنے انویسٹ کرتے یہاں پہ. اچھا وہ ابھی ساتھ ہی سے خبر کے ساتھ ایک اور بھی خبر اٹیچ کر لیجئے کہ ادھر وہ ٹم کوک جو ہے وہ یہاں پہ فیکٹریاں لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہے ایپل کی, تو وہاں پہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے کان پکڑ لیے کہ بندہ بانے جو تم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ امریکہ کے اندر کر, یہاں سے کرے گا تو 25% ایکسٹرا ٹیرف تجھے دینا پڑے گا. تو یہ بھی انڈیا کے لیے ایک پرابلم ہے. اور یہ بیسکلی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ کیوں ان کے لیے ضروری ہے, کیونکہ یہ چائنا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ چائنا میں ظاہری بات ہے لوکل پروڈکشن بہت زیادہ ہے لیکن وہ ہو نہیں پا رہا. یہ اصل صورتحال جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ جناب انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں PTI کے 254 رہنما اور کارکنوں پر فرد جرم عائد کر دی ہے. عدالت کی جانب سے عالیہ حمزہ, روبینہ جمیل, خدیجہ شاہ, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر پر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو گئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.